اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کیسی تھی؟ گھریلو زندگی کیسی تھی؟ خانگی زندگی کیسی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا رہنما اور معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی اشاعت اور پیغام اور دین کو واضح کیا، قرآن کو پہنچایا، دین کو مکمل طور پر پہنچایا انسانوں کے لیے، اور انسانوں کے لیے دینی رہنما کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوئے، وہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی بھی ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ ہر شعبے میں جہاں بھی بحیثیت باپ، بحیثیت شوہر، بحیثیت لیڈر، بحیثیت دوست، بحیثیت رفیق سفر، ہر پہلو سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں بہترین اسوہ نظر آئے گا جس کی پیروی کی جائے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ گھریلو زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے تفریح کا سامان کرتے تھے۔ صرف سنجیدگی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسباب پیدا کرتے تھے کہ اپنے ارد گرد لوگوں میں اور گھر والوں میں فرحت اور انبساط پہنچ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی کا ایک عالم، بے تکلفی کا ایک واقعہ، کہاں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تکلفی کا انداز معلوم ہوگا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ بحیثیت شوہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سفر تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ہم سفر میں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ والوں کو کہا آگے بڑھ جاؤ۔ جب قافلے والے آگے بڑھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، آؤ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، اور اس دوڑ کے مقابلے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سبقت لے جاتی ہیں، آگے بڑھ جاتی ہیں، اور پھر دوڑ کا مقابلہ ختم ہوتا ہے۔ پھر کچھ سال کے بعد دوبارہ سفر کا موقع آتا ہے۔ اس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر فربہی آ جاتی ہے، کچھ موٹاپا آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے نا قافلے والوں کو کہتے ہیں آگے بڑھ جاؤ، قافلے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آؤ عائشہ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ اماں عائشہ صدیقہ پر فربہی آ گئی ہے، تو دوڑ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ جب سبقت لے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اے عائشہ، اس ہار کا بدلہ ہے یہ، جو پچھلی دفعہ میں ہار گیا تھا اس کا بدلہ میں نے ابھی لیا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان اور سادہ زندگی، بھرپور زندگی کس طرح سے گزاری ہے، زوجہ محترمہ کے ساتھ کس طرح سے دلجوئی کرتے ہیں، کس طرح سے فرحت اور انبساط کا عالم پیدا کرتے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے ضروری ہے ایک گھریلو زندگی کے لیے کہ آدمی جو ہے نا کبھی کبھی ہنسی مذاق بھی ہو، کبھی کبھی جو ہے نا اس طرح کی تفریح کا بھی سامان پیدا کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔